چلے پڑھے بسم اللہ۔ کتاب العباد باب کراہت شراء الانسان ما تصدق ممن تصدق علیہ۔ حدثنا عبد الله بن مسلم عن مسلم باب کا کیا مطلب ہے؟ ہبات جو ہے نا، یہ اصل میں باب ہے وہاب یہابو۔ یہ ہبا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تحفہ، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز دینا، لینا دینا، اس کو وہاب کہتے ہیں۔ ہبا موہوب کہتے ہیں جو چیز دی جاتی ہے، واہب اس کو کہتے ہیں جو دینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عطیات صدقات وغیرہ ان کو بھی ہبا کہا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے باب ہے، پہلا باب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے صدقہ کر دی ہے اور جو دے دیے نا، اس کو ناجائز ہے خریدنا۔ وہی چیز واپسی بندہ خریدے، یہ ناجائز ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب حدیث پڑھے تو پتہ چلے گا۔ حدثنا عبد الله بن مسلم بن كعنب قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن نبي عمر بن الخطاب قال حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه فصاحبه فظننت انه بائعه برخص فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال حملت على فرس عتیق فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ میں سوار ہوا گھوڑے پر۔ کون سا گھوڑا تھا؟ جو اللہ کی راہ میں دے دیا، ٹھیک ہے، صدقے کے طور پر دے دیا تھا، اس پر سوار ہوئے۔ تو ابھی کیا ہے؟ فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، ٹھیک ہے۔ تو مالک نے اسے ضائع کر دیا، تو میں نے خیال کیا کہ میں خود لے لوں۔ کیا خیال کیا؟ کہ وہ ایک عمدہ گھوڑا تھا اور سستے میں جو ہے نا اس کو لے لیتا ہوں، خرید لیتا ہوں۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك، تو میں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وجہ کیا تھی؟ کہ میں نے وہ عطیہ کیا تھا، ہبہ کیا تھا، تو میں نے پوچھا کہ کیا میں یہ خرید سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبتعه ولا تعود في صدقتك، فرمایا کہ اس کو نہ بیچو، ٹھیک ہے، ایسے مت خریدو، وہ اپنا صدقہ واپس نہ لو اور اپنا صدقہ واپس نہ لو۔ فإن العائد في صدقتك كالكلب يعود في قيئه، تو آپ نے بہت ہی بری مثال دی۔ کیا دی؟ بہت بری مثال دی، تاکہ آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ کوئی جانور جو ہے، خاص طور پر نام لیا کتے کا، وہ قے کرے اور پھر اس کو خود چاٹے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہے۔ یعنی بہت بری بات ہے کہ اپنا صدقہ دیا ہوا، اپنا عطیہ دیا ہوا خریدنا۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی دی ہوئی چیز کسی سے خریدے گا تو اگلا بھی خیال کرے گا، اگلا شرم سے نہ وہ ریٹ بتا سکتا ہے، نہ زیادہ ریٹ بتا سکتا ہے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ کہے گا یار اس نے تو مجھے ایسے ہی دی تھی، اب میں پیسے لوں، کبھی وہ شرم کی وجہ سے پیسے بھی نہ لے، اور اس طرح کے معاملات ہیں۔ اس لیے جو ہے اگلے کا اعتبار کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنا دیا ہوا صدقہ یا عطیہ اس کو خریدنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا۔ اگر اس نے کسی اور کو بھیج دیا تو اس سے بندہ جا کے لے لے۔ اس سے تو خرید سکتے ہیں، لیکن جس کو دیا ہے اس سے نہیں خریدنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس میں مختصر باب لکھا ہے، وہاں تفصیل کے ساتھ ہے کہ حرام ہے واپسی لینا، صدقے میں واپسی پلٹنا، ٹھیک ہے۔ ہبا یا ہبا کی ہوئی چیز واپسی لینا یہ حرام ہے قبضے کے بعد، یعنی اگلے بندے کو آپ نے دی، اس کا قبضہ ہو گیا اس پر، اس کے بعد واپسی لینا ناجائز ہے، اس میں لوٹنا درست نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جو آپ نے اپنی اولاد کو دیا ہے صدقہ، وہ واپسی بھی لے سکتے ہیں، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ پھر اولاد چاہے وہ پوتا ہو، پڑ پوتا ہو، یعنی جو بھی اولاد میں آتا ہے نا، اس کو اس کی چیز دی ہوئی واپسی لے سکتے ہیں، باقی کسی اور کو دیے تو وہ واپسی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ باپ اگر بیٹے کو دے وہ آپ لے۔ ہاں اس سے لے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ حدیث تو بڑی معروف آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ وہ بیٹا جو ہے باپ کی ملکیت ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، ٹھیک ہے، وہ حدیث ہے منصب میں، اس لیے اس میں بھی یہی مقصد ہے۔ پڑھے حدثني ابراهيم بن موسى الرازي وعن اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس۔ ہبا میں بعض اولاد کو دوسرے پر فضیلت دینا یہ ناجائز کام ہے، جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس سے پہلے جو آپ پڑھ رہے تھے اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ حدیثیں جتنی آپ نے پڑھی اس میں کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ باپ جو ہے کیا کرے، باپ واپسی کر سکتا ہے اپنے بیٹے کو دیا ہوا عطیہ یا صدقہ۔ تو بات وہی ہے جو میں نے پہلے کر دی، ٹھیک ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے نا، وہ اولاد بھی مال کی باپ کی ملکیت ہے، اس لیے وہ واپسی لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن احناف اس کے خلاف ہے. احناف کہتے ہیں وہ رشتہ دار ہوں یا کوئی بھی اولاد ہو اس کو واپسی نہیں لے سکتے، کیونکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. باقی یہ جو ہے نا اس میں واضح حدیث نہیں ہے نا جو ہم نے پڑھی ہے، اس کے اندر اولاد کا باپ کو واپسی لینا جائز، مطلب ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو اس لیے وحدہ کا مسئلہ ہے. احناف کو مسئلہ واقع ہوتا ہے، پکی ہے نا، ہر جگہ مسئلہ خود بناتے ہیں. اچھا، تو جمہور کا یہ موقف ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے جمہور کے موقف کو دیکھنا ہے اور محدثین کے. وہ کیا ہے کہ باپ اپنی عطیہ کی ہوئی چیز یا ہبہ کی ہوئی چیز لے سکتا ہے اولاد سے. ٹھیک ہے، باقی کسی سے بھی رشتہ دار ہو کوئی بھی اس سے لینا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آگے کیا ہے، یہ ابھی ہم نے باب پڑھ لیا کہ فضیلت دینا اولاد میں سے کسی اور ایک کو، یعنی اولاد جتنی ہے ان میں سے ایک کو جو ہے زیادہ دینا، اس کو عطیہ بھی زیادہ دینا، اس کو محبت زیادہ دینا، پیار زیادہ دینا، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں. پڑھیں. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير. یہ حدیث کس سے؟ نعمان بن بشیر سے. ان اباہ عطا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشیر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کون؟ جو نعمان کے والد ہیں. ٹھیک ہے، وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے میں نے جو ہے نا غلام ہبہ کیا اپنے اس بیٹے کو. اس کو؟ نعمان کو. یعنی عینی گواہ تھے، وہ خود جو ہے نا اس اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ نے فرمایا اس بیٹے کو، میرے والد نے کہا اس بیٹے کو میں نے غلام دیا ہے ہبہ کے طور پر، یعنی اس کو ہبہ کیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اپنے سب بچوں کو تو نے اسے ہبہ کیا ہے غلام؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا فرجع ہو، تو اس سے بھی واپسی لے لو. جائز نہیں ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت دینا، اولاد میں برابری بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب اگر اس معاملے کو دیکھا جائے تو یہ ایک طرح سے ناانصافی تو ہے، لیکن والد کر سکتا ہے، والد کر سکتا ہے. یہ حرام اور حرام کا معاملہ نہیں ہے، جیسے ناجائز اور جائز اس کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ برابری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یا اگر والد دیکھتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے نا وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اس سے اگر مدد کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ برابری کرنی چاہیے. یہ دل کا معاملہ الگ ہے نا، کسی سے زیادہ پیار ہوتا ہے تو وہ تو فطرت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لین دین میں سب کا خیال کرنا. حقوق، یہ حقوق آ جاتے ہیں اولاد کے حقوق جو ان میں خیال کرنا چاہیے سب کا. چلے. وابن نوح عن الليث بن سعد قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس قال وحدثني. اس مسئلے کا جو جہاں سے یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے یہ ایک ہی حدیث ہے لیکن مختلف الفاظ سے آئی ہے. تو یہاں بھی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیکھا نعمان کو، آپ نے دیکھا تو آپ نے اس سے پوچھا ما ھذا الغلام، تو اس نے جواب کیا دیا کہ میرے والد نے مجھے دیا ہے. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کے سب بھائیوں کو دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا لوٹا دیں. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا خالد بن عوام عن حسين عن الشعبي قال. یہاں پہ آگے نا وضاحت افعلت هذا بولدک، یہ جو ہے نا فعل جو معذوف تھا یہاں لفظوں میں موجود ہے. تو نعمان بن بشیر سے یہ بھی قال تصدق علی ابی ببعض ماله فقالت امی. نعمان کہتے ہیں کہ ابو نے کچھ مجھے مال میں سے حصہ دیا یا وہ جو ہے نا ہبہ کیا. تو میری امی نے کہا، ان کی امی کا نام کیا تھا؟ عمرہ بنت رواحہ. تو عمرہ بنت رواحہ، تو اس نے کیا کہا لا ارضا، میں راضی نہیں اس مال پہ یا اس ہبہ پہ، حتیٰ تو شہید رسول اللہ، یہاں تک کہ آپ گواہ بنا دیں کس کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. فانطلق ابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیشهدہ، آپ کے پاس وہ گئے گواہ بنانے کے لیے. یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ واپسی لے لیں، تو اگر اللہ کے رسول گواہ ہوں گے تو واپسی نہیں لے سکیں گے. ٹھیک ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کیا کہا لیشهدہ علی صدقتی، آپ کے پاس گیا اس لیے گیا کہ آپ کو اس پر گواہ بنا دے صدقے پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلت هذا بولدک کلہم، آپ نے فرمایا کہ آپ نے تمام اولاد کے ساتھ ایسا کیا یا صرف نعمان کے ساتھ؟ تو اس نے کہا لا، یعنی باقی اولاد سے میں نے ایسا نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور عدل کرو اپنی اولاد میں. فرجع ابی فرد تلک الصدقۃ. ٹھیک ہے، جو وہ والدہ گواہ بنانا چاہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے بھی کیا، ٹھیک ہے، لینے کے دینے پڑے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں وعدلو، یہ بتا سکتے ہیں آپ ہم نے جو ہے نا حمزہ کو حذف کیا ہے، کیوں حذف کیا ہے؟ حمزہ کی کتنے قسمیں؟ تو حمزہ وصلی اور لاتا ہے. یہاں پہ جب حمزہ وصلی ہوتا ہے اور نیچے جو یعنی جب ہم ملا رہے ہوتے ہیں حمزہ وصلی بھی جاتا ہے. اور دوسرا حمزہ فعال کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ باہر متکلم نہیں کرتا.
فعدلوا، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے وصلی ہے، اور یہ کیا ہے، یہ ہے امر کا جو حمزہ ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے، وصلی ہوتا ہے، اس کو جب ملائیں گے تو گرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حمزہ جو قطعی ہوتا ہے یا جس کو اصلی کہتے ہیں وہ نہیں گرتا، جیسے اکرم یکرم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن ابي حيان عن الشعبي عن نعمان بن بشير قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا ابو حيان التيمي. تو یہ حدیث بھی وہی ہے، اس میں تھوڑی تفصیل ہے کہ فرماتے ہیں کون، نعمان بن بشیر، ان امہ بنت رواحہ سألت اباہ، ٹھیک ہے، بعد الموہبۃ من مالہ، کہتے ہیں کہ میری والدہ نے سوال کیا کہ میرے بیٹے کے لیے کچھ مال دو یا کوئی غلام، فالتویٰ بہا سنۃ، تو میرے والد نے 1 سال تک ٹال مٹول کیا، کیا کیا، نہیں دینا چاہا، کہتے ہیں نا ملتوی کر دیا، کہتے ہیں نا پروگرام ملتوی ہو گیا، سنا یہ لفظ، 1 سال کا درس ملتوی ہو گیا، اگلے ہفتے ہوگا، تو یہی ہے التوا یلتوی، ٹھیک ہے، ختم کر دینا، منسوخ کر دینا، یا ٹال مٹول کر دینا، آگے پیچھے کر دینا، اس کو کہتے ہیں التوا یلتوی. چلے یعنی آگے پیچھے بات کو چلو ہو جائے گا، کر لیں گے، یہ وہ اس طرح جو ہوتا ہے معاملہ. ثم بدا له فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول اللہ، پھر جو ہے نا اس کو خیال آیا کہ دے دوں، کیونکہ اس کی والدہ اصرار کرتی رہی، تو پھر انہوں نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر کیا کریں، گواہ بنا دیں، ٹھیک ہے. تو سیدنا نعمان کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، بلکہ میرے والد نے مجھے ہاتھ سے پکڑا، اور اس وقت میں کیا تھا، غلام ہوں، ایک بچہ تھا، تو مجھے لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہاں جا کر یہ بات کی کہ اعجبہا کا معنی ہوگا کہ وہ چاہتی ہے، وہ پسند کرتی ہے کہ آپ کو اس پر گواہ بنائیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کی والدہ پسند کرتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بشیر تیری اور اولاد بھی ہے اس کے علاوہ، اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا سب کو دیا ہے، سب کو ہبہ کیا ہے جس طرح اس کو کر رہا ہے، اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا فلا تشہدنی، تو مجھے گواہ نہ بناؤ اس پر، اذن اس وقت میں گواہ نہیں بن سکتا، یا آپ مجھے گواہ نہ بناؤ، فانی لا اشہد علی جور، میں گواہ نہیں بننا چاہتا ظلم کا، یہ تو زیادتی ہے، سب کو نہیں دیتے، ایک کو دے رہے اور مجھے گواہ بنا رہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سختی جو تھی نا، یہ سختی کیوں تھی، تاکہ لوگ اس سے بچیں، ٹھیک ہے. باقی ہم بیان کر چکے ہیں پہلے جمہور کا موقف کیا ہے، کہ دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ حرام جائز اور ناجائز والا مسئلہ نہیں ہے، لیکن احتیاط ضروری ہے. زندگی میں تو احتیاط ضروری ہے، بعد میں وراثت کا معاملہ ہے، بعد میں تو دینا ہی پڑے گا، برابر دینا پڑے گا، لیکن زندگی میں بھی باپ کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے جس طرح وراثت ہوتی ہے، یعنی ان کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا کرنا چاہیے. صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا یہاں پر کیا تھا، آیا سر روکا ہے، یہاں سے یہ بھی معنی میں نے کیا مطلب کیا کہ کیا آپ چاہتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اصل جو اس کا لفظی معنی ہوگا وہ کیا ہوگا، کہ آپ کو اچھا لگتا ہے، کیا آپ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ سارے میرے ساتھ نیکی کریں. تو اگلی حدیث میں کیا ہے کہ اک اللہ ولدک آتے ہی تو یہی بات ہے. آگے الیس ترید منہم البر، کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ سب نیکی کرے، یا ترید آیا وہاں یا سرو، ٹھیک ہے، ترید کا معنی چاہنا، اور یا سرو کا یعنی آپ کو پسند ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں آپ نے فرمایا مثل ما ترید من ذا، کیا نہیں چاہتے کہ وہ چیز آپ چاہتے ہیں کہ جو اس سے چاہتے ہیں، من ذا معنی اس سے، ذا اس سے، ٹھیک ہے، جسم اشارہ اس کو کہتے ہیں نا، وہ اشارہ میں سے، کہ اس سے جو پسند کرتے ہو وہ دوسروں سے بھی چاہتے ہو. اس نے کہا کیوں نہیں، فإنی لا اشہد، تو آپ نے فرمایا پھر میں گواہی نہیں دوں گا. مطلب کیا ہے کہ ایسی چیز پر گواہی نہیں دوں گا کہ جو خود تجھے پسند نہیں ہے. آگے فرمایا قاربوا بین ابنائکم، برابری کرو، ٹھیک ہے، اور کیا کرو، برابری کرو اپنی اولاد کے اندر، قربت پیدا کرو، یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے. چلیں عمرہ، یہ عمر سے ہے، عمر جس طرح کہتے ہیں نا، اس کا معنی کیا بنتا ہے، تا حیات ہبہ کرنا، تا حیات ہبہ کرنا، یعنی کوئی زندگی بھر ہبہ کر دے. لیکن یہ جو تا حیات ہبہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث کی روشنی میں یہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ پھر واپسی ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہبہ والی چیز تو واپسی لینا جائز نہیں ہے، پہلے ہی ہم جانتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے ہی باب پڑھ کے آئے ہیں، کتاب الہبہ، ہبات، ٹھیک ہے، تو پڑھیں آگے انشاءاللہ اس کے بعد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل امر له ولعقبه فانها للذي اوتيها لا ترجع الى الذي اعطاها لانه اوتي عطاء وقعت فيه المواليد. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما رجل
उमिरा उम्रा लहू, जिस शख्स को और उसकी औलाद को कोई चीज़ ज़िंदगी भर के लिए दी गई, उम्रा लहू ज़िंदगी भर के लिए उसको दी गई कोई चीज़, वाली आकिबी ही और उसकी औलाद के लिए, फ़इन्नहा लिल्लज़ी उतियहा ला तर्जिउ इलल्लज़ी आताहा, तो वो चीज़ उसकी हो जाएगी जिसको उसने दी है, नहीं लौटेगी उसकी तरफ जिसने दी। लिअन्नहु अता अताअन वक़अत फ़ीहिल मवारिस, क्योंकि उसने इस तरह वो अता की है चीज़ में, इस तरह अदा की है कि जिसमें मवारिस शामिल हो गई, यानी विरासत शामिल हो गई। अब क्या मतलब है इसका? मतलब है उसने कहा आपकी औलाद के लिए, क्या कहा? आपके लिए और आपकी औलाद के लिए। तो मरने के बाद भी उसकी औलाद होगी ना, औलाद तो उसी की कहलाएगी, चाहे दुनिया से चला जाए फिर भी उसकी औलाद कहलाएगी, तो ये हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे हदीस कौन सी है, पढ़ें आगे। حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث قال وحدثنا یہ بھی حدیث کس سے؟ عبداللہ بن جابر بن عبداللہ سے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا فرما رہے تھے من عمر رجلا عمرہ لہو ولعقبہ، یہ وہی الفاظ ہیں جو پچھلی حدیث میں تھے، فقد قطع قولہ حقہ فیہا، ٹھیک ہے، تو اس نے جو ہے نا ایسا معاملہ ختم کر دیا جس میں اس کا حق ہو، ایسا معاملہ ختم کر دیا یعنی اپنا حق اس نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے، وہی لمن عمر ولعقبہ، تو وہ چیز اس کے لیے ہو جائے گی جس کو اس نے دی ہے اور اس کی اولاد کے لیے۔ غیر ان یحییٰ قال فی اول حدیث ایما رجل عمر عمرہ فہی لہو ولعقبہ، یعنی یہ الفاظ اس حدیث میں نہیں ہے، پچھلی حدیث میں یہ الفاظ ہیں لیکن اس حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تین صورتیں ہیں، پہلی یہ کہ دینے والا کہتا ہے ہی لک ولعقبک، جیسے ہم نے حدیث ابھی پڑھی کہ یہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے، تو اس میں بھی میراث واقع ہو جاتی ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ یہ چیز واپسی نہیں ہوگی، کیا ہوگی؟ یہ واپسی نہیں ہوگی، ٹھیک، جمہور کے نزدیک یہ چیز مکان ہمیشہ کے لیے جس کو دیا گیا اس کا ہو گیا، کیونکہ اس کی جب تک نسل چل رہی ہے چلتا رہے گا۔ اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بعد میں کہیں اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو مال ہے نا وہ کہاں جائے گا؟ بیت المال میں۔ صحابہ اکرام کی میراث اس طرح تھی نا، پلاٹ ہو جگہ ہو جو بھی ہو، جیسے صحابہ اکرام سیدنا عثمان غنی ابھی تک ان کا باغ موجود ہے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ کیسے صدقہ جاریہ ہے؟ کہ وہ حکومت کے اندر ہے، اس کے اندر ہے، یعنی ان کی جو نسل تھی جب تک معلوم تھا تب تک چل رہا تھا، لیکن بعد میں یہ بیت المال میں آگے آپ جو ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو انشاءاللہ اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جمہور کا موقف ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو کہتا ہے اولاد کے لیے آپ کے لیے، پھر وہ ہمیشہ اس کی ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ گھر دینے والا یہ کہتا ہے کہ جب تک زندگی ہے تمہارا یہ گھر ہے، جب تک تمہاری زندگی ہے، بعد میں مجھے ملے گا۔ امام مالک کہتے ہیں کہ جس کو دیا گیا اس کو زندگی تک اس کے پاس رہے گا، اس کے مرنے کے بعد دینے والے کو اگر زندہ ہو، اگر دینے والا زندہ ہوگا تو اس کو ملے گا، نہیں ہے تو پھر اس کا ہو جائے گا، اس کے وارث ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے وارثوں کو واپس مل جائے گا، جو دینے والا ہے نا اس کے وارثوں کو دیا جائے گا، کیونکہ اس میں بالکل واضح قید ہے یہ چیز کیا ہے، مکان ہے یا جگہ ہے، اس نے کہہ دیا کہ جب تک آپ ہو، مطلب آپ کو میں عاریتاً دیتا ہوں، آپ کی فیملی ہے، جب تک آپ ہو تو آپ کے پاس ہے، جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے یا کوئی معاملہ ہوگا یا دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ واپسی میرا ہوگا، تو یہ لوٹانا پڑے گا۔ کون کہتے ہیں؟ اس میں بھی مختلف رائے ہیں، ٹھیک ہے، یہ واپس دیا جائے گا۔ امام احمد اور امام شافعی کا ایک قول بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ حافظ ابن حجر بعض شوافع اسی کو ترجیح دیتے ہیں لیکن اکثر شوافع اس کو قبول نہیں کرتے، شاہ ولی اللہ بھی اس کو عاریتاً ہی قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور کے نزدیک اس کا حکم بھی پہلی صورت والا ہے، جمہور کے نزدیک دونوں کا حکم پہلی صورت والا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے آپ کا مال، میرا مال جو ہے نا یہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کے لیے اور آپ کے وارثوں کے لیے، ٹھیک ہے، اولاد کے لیے، تو یہ بھی نسل میں چلے گا، یہ اس کو واپسی نہیں ملے گا۔ اور کوئی مکان کے بارے میں کہتا ہے جب تک آپ کی زندگی ہے تو وہ آپ کا ہے، اس میں بھی جمہور اکثر محدثین کیا کہتے ہیں یہ اسی کا ہو جائے گا، واپسی نہیں ہوگا۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے کہ بغیر کسی قید یا شرط کے کہتا ہے کہ یہ گھر عمر بھر کے لیے آپ کا ہے، یعنی اس نے کوئی قید نہیں لگائی، اس کا حکم بھی پہلی صورت والا ہوگا، اس کا حکم بھی پہلی صورت والا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہبہ ہوگا، عاریتاً نہیں ہوگا۔ امام مالک، امام لیث کے نزدیک یہ عاریتاً ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ بغیر شرط کے کوئی چیز دیتا ہے کوئی، ٹھیک ہے، کوئی شرط نہیں لگاتا کہ کتنے دن ہے یا اولاد کے لیے، اس طرح کی بات نہیں کرتا، تو یہ بھی ہبہ میں شمار ہوگا، اس میں یہ بھی واپسی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ من الزيادة
قال جعل الأنصار يؤمرون المهاجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم. جعل الانصار یؤمرون المہاجرین، انصار جو ہے وہ دیتے تھے ہبہ کر کے عمرہ کے طور پر مہاجرین کو چیزیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امسکوا علیکم اموالکم، اپنے مالوں کو اپنے پاس رکھو. جس کا مطلب کیا ہے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنے پاس رکھو، اگر تم نے کسی کو دے دیا تو وہ اسی کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے پاس رکھو، نہ دو. اگر دینا ہے تو پھر دے دو ہمیشہ کے لیے. حدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور واللفظ لابن أبي رافع واللفظ لابن رافع. یہ کس سے حدیث؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے. فرماتے ہیں امرت امرأۃ بالمدینہ حائطا لہا ابنا لہا. ٹھیک ہے، ایک عورت نے مدینہ میں اپنا باغ، حائطاً باغ جو ہے نا، اس نے کیا کیا؟ ہبہ کیا، عمرہ کے طور پر دیا. ابن لہا، اس کے بیٹے کو، یعنی اپنے ہی بیٹے کو دیا. جو ہے نا مختصراً دوبارہ جو ہے نا واقعہ سن لو. کیا تھا واقعہ؟ کہ عمرہ کا واقعہ تھا کہ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ ایک عورت نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کو، اس کے دوسرے بیٹے بھی تھے. کیا تھے؟ اس کے دوسرے بیٹے بھی تھے. اس نے ایک بیٹے کو تا حیات باغ دے دیا. کیا دے دیا؟ باغ دے دیا کہ تا حیات، جب تک یہ زندہ ہے اس کا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ بعد میں وہ عورت فوت ہو گئی. اس کا بیٹا بھی بعد میں فوت ہو گیا. اس کا بیٹا بھی، جس کو اس نے دیا تھا عمرہ، وہ فوت ہو گیا. اس کے بھی بیٹے تھے، اس کی اولاد ہو گئی، یعنی اس عورت کے پوتے. ٹھیک ہے، عورت کے پوتے بھی تھے اور اپنے بیٹے بھی تھے. سمجھ آ رہی بات؟ بیٹا وہ فوت ہو گیا جس کو دیا تھا تا حیات، وہ فوت ہو گیا. تو اس کے بیٹے تھے اور ان کے چچا بھی تھے. اس کے بیٹے بھی تھے اور اس کے چچا بھی تھے. بعد میں جو ان کے چچا تھے، یعنی اس عورت کے بیٹے، انہوں نے دعویٰ کیا ہمارا بھائی تو فوت ہو گیا، لیکن یہ چیز ہمارے پاس واپسی لوٹ آئی، کیونکہ ہماری والدہ نے کہا تھا کہ اس کو زندگی کے لیے دیا ہے، زندگی کے لیے دیا ہے، اور جب یہ فوت ہوگا تو پھر واپسی آئے گی. تو جب انہوں نے بیٹوں نے دعویٰ کیا نا، دوسرے بیٹوں نے، کہ یہ ہماری ہے، تو اس عورت کے پوتوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے، ہمارے والد کی ہے، مرنے کے بعد بھی اور پہلے بھی. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ تھا اصل، یہ جھگڑا تھا. تو پھر یہ جھگڑا کہاں گیا؟ طارق کے پاس. طارق کون ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام تھے طارق. ٹھیک ہے، وہاں گئے تو ان سے مسئلہ پوچھا. انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو بلایا، کیونکہ اس معاملے میں حدیث کس سے؟ جابر سے، وہ زیادہ سمجھتے اس مسئلے کو. جب ان کو بلایا تو انہوں نے فیصلہ کیا اور گواہی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر آپ کی حدیث سنا کر گواہی دی کہ یہ اس کے لیے ہے جو اس کے پوتے ہیں. کس کے لیے؟ پوتے ہیں، یعنی جو بیٹا جس کو تا حیات دیا تھا، تو مرنے کے بعد بھی یہ اس کی اولاد کو دیا جائے گا، نہ کہ دوسرے بیٹوں کو ملے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے زندگی میں یہ فیصلہ کر دیا تھا. تو پھر یہی فیصلہ جاری رہا اور بعد میں بھی جاری رہا، اور اسی پر عمل کیا اس نے، وقت کے گورنر نے بھی، اور جو وقت کا اس ٹائم خلیفہ تھا اس نے بھی کہا کہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو عبد الملک بن مروان نے کیا کیا؟ اس نے بھی اس فیصلے کو قبول کیا. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ قصہ سمجھ میں آ گیا؟ وما توفیقی الا باللہ.